السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو چیز اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے اسے کوئی بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اور جس رب نے اتنے قصے مکمل کیے ہیں وہ تمہاری کہانی کو بھی ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ دعائیں موڑ لائیں گی مقدر کی خوشیاں، تم ایک بار اللہ سے اچھا گمان کر کے تم دیکھو۔ ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی تمنا کریں، لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہو۔ تم اپنی دعاؤں میں تارے مانگتے ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے چاند کو بچا کر رکھا ہو۔ اس شخص کا انتخاب کرو جو اللہ کا انتخاب کرے، تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، جو تمہیں برائی سے روکے، اور جب تم کوئی گناہ چھوڑنا چاہو تو وہ تمہارا ساتھ دے اور خود بھی اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، جو تمہارے دین کو طاقت بخشے اور کبھی بھی تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہ بنے۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہوگا وہ کبھی تمہیں اللہ کو راضی کرنے سے نہیں روکے گا۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے بس وہی تم سے محبت کر سکتا ہے۔ ان راستوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنے ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ یاد رکھو تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہیں، پھر وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی جان کیوں نہ مار لیں۔ جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے، اور کوئی بھی اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا، کوئی بھی اس حقیقت کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، ہر اس لمحے کے لیے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اس رب نے ہی دل میں ڈالی ہے، تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دعائیں تو نصیب کا قلب ہوتی ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قلب تمہاری مرضی سے تمہارا نصیب لکھے تو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، اور مایوس نہ ہو کہ یہ قبول کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ دعا کا اختیار ہی تب دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ یہ قلم تمہارے نصیب کا لکھا مٹھا کر اسے تمہارے مطابق لکھ سکے۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب ہو جاتا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔
ایک دن آئے گا کہ تمہاری دعا پر کن فرما دیا جائے گا اور تم اپنی زندگی میں بہت قریب سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے جب تمہارا خواب حقیقت میں تبدیل ہوگا تو تمہیں اپنی آنکھوں سے یہ بھی یقین نہیں آئے گا اور تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ دعا تمہاری چاہت کا تم سے ہر فاصلہ مٹا سکتی ہے، جو نامکمل ہیں ان کہانیوں کو مکمل بنا سکتی ہے۔ دعا نا امیدی سے ہی امید کا نیا چراغ جلا سکتی ہے، جو تکلیف دیتا ہے تمہیں ہر وہ خیال تمہارے دل سے نکال سکتی ہے۔ وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہیں کسی خوبصورت معجزے کے ذریعے تمہاری من پسند چیز سے نواز دے۔ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، اسے پکارو، بار بار اس کے سامنے جھولی پھیلاؤ تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری خواہش پوری کر سکے۔ کیا اس نے تمہیں انکار کیا؟ خود سے انکار سمجھ لینا تمہارے اپنے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں؟ تم مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہوں، اللہ کی مدد بس پہنچنے ہی والی ہو، تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو اور بس دروازہ کھلنے ہی والا ہے۔ یقین کرو، اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے، تم بس مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی مدد اب بہت قریب ہے۔ یاد رکھو، جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمان اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس رب نے تمہارے لیے یہ تقدیر لکھی ہے وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر قادر ہے۔ بس تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔